نائب الفاعل کی تعریف سمجھو، اور نائب الفاعل کے لفظ ہی سے پتہ چل رہا ہے کہ اس کی تعریف کیا ہے، یعنی فاعل کا نائب، اور نائب وہی ہوتا ہے جب اصل نہ ہو، یعنی جیسے کسی بھی ملک میں اب وزیر اعظم ہو گیا، ایک ہو گیا نائب وزیر اعظم، تو نائب وزیر اعظم کی تب بات چلے گی جب اصل وزیر اعظم نہ ہو، ہے نا؟ تو اگر اصل وزیر اعظم آ جائے تو پھر نائب فاعل اور نائب وزیر اعظم کی کوئی حیثیت اور ویلیو نہیں رہتی۔ اسی طرح جو حقیقت میں ہے وہ ہے فاعل، تو اگر فاعل موجود ہے جیسے ضرب زید عمرا میں ضرب فعل، زید فاعل اور عمرا مفعول، اب زید مرفوع ہے کیونکہ فاعل ہے، عمرا منصوب ہے کیونکہ مفعول ہے، تو یہاں فاعل موجود ہے، لہذا نائب کی یہاں کوئی اہمیت اور ضرورت نہیں ہے۔ لیکن نائب الفاعل کب ہوگا؟ جب یہ فاعل کو ہم ختم کر دیں، جب فاعل کو ہم حذف کر دیں، اور پیچھے جو صیغہ ہے جیسے ضربہ، اس کو ہم تبدیل کر دیں، ضربہ سے ضربہ، تو اب یہ زید کی ضرورت نہیں رہی۔ اب زید کا نائب کون بنے گا؟ ضربہ بنے گا، زید بنے گا، تو یقیناً زید تو چلا گیا ہے، اب زید ہے نہیں، اور فعل ہے ضربہ، تو فعل جب ہے تو فعل تو خود نائب نہیں بن سکتا، اس لیے ہم کیا کریں گے، یہ جو مفعول ہے اس کو لا کر کھڑا کر دیں گے زید کی جگہ پر۔ اب ہم نے اس کو ہٹا دیا اور اس کو اٹھا کر فاعل کی جگہ پر رکھ دیا، تو اب یہ کیا ہو جائے گا؟ نائب الفاعل۔ تو جس طرح زید کو اختیار تھا رفع کا، زید وزیر اعظم تو اس کے پاس اختیارات تھے رفع کے، تو اب چونکہ وہ ہے نہیں لہذا اس کے اختیارات کون استعمال کرے گا؟ نائب الفاعل عمر، تو لہذا اس کو کیا دے دیں گے؟ رفع دے دیں گے۔ اب کیا پڑھیں گے؟ ضرب عمرن، کیا پڑھیں گے؟ ضرب عمرن۔ یہ بات سمجھ آئی؟ مثال یہ میں نے اس لیے لکھا ہے تاکہ آپ کو صحیح واضح طور پر سمجھ میں آ جائے۔ اب دیکھو یہ بن جائے گی یہ صورت، ضرب عمرن،